تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 206 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 44 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کلمت وَأُحِيطَ الف پہ پیش ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں تو پہ زبر ہے، لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. تو حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت بثمرہ میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ اس پہ اور میم پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف الرا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ. کلمت فَأَصْبَحَ میں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں صاد کو ظاہر کرنا ہے. با اور ہا کے زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت یقلب میں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ لام پہ تشدید ہے، تو ہم حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک، اور تشدید زیر کا ہے، لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت کفیہ میں حرف الفا کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت علا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انفقہ میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انفق. آخری میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ہیہ میں ہا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت خاویہ میں حرف الخا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. خاویتن. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف العین آتا ہے. کلمت علا عین حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. خاویۃ علی.
کلمت عروشیہ میں حرف العین پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے، اور حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ شین کے نیچے زیر ہے اور ہا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یقولو کے آخری میں لام پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یا لیتنی میں یا پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے۔ کلمت اشرکہ میں یہاں شین ساکن ہے، لہذا ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے، اور حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں را کا حکم ہے ترقیق۔ آخری میں یہاں حرف الکاف ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حرف الکاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اشرک بربی۔ کلمت بربی میں حرف الرا پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، باقی تشدید کو ظاہر کریں گے، اور آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت احدہ میں الف پہ اور ہا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ کلمت تکن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے۔ کلمت لہو، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ تَقُل لَهُ، کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لَهُ فِئَةٌ، کلمت فِئہ میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا آتا ہے۔ کلمت ینصرونہ میں یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فِئَةٌ ینصرونہ، کلمت ینصرونہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے، صاد حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم حرف النون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے، اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں یہ غنہ کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ ینصرونہ، حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی ہمیں مد صلہ صغرا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے۔ کلمت دونی، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من دونی، آخری میں کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو ترقیق سے مطلب پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ دون اللہ، کلمت منتصرہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ منتصرہ، حرف الصاد کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے، آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، تو کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الرا کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ منتصرا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ کلمت الولایہ میں
واو پہ زبر ہے اور حرف اللام پہ بھی زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت للہ کے شروعات میں کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، لہذا یہاں بھی لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں یہ حرف کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، للہ۔ کلمت الحق میں حرف القاف پہ تشدید ہے، ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو بھی ظاہر کریں گے۔ کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت خیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الثا ہے، کلمت ثوابا ثا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، خیر ثوابا۔ کلمت ثوابہ میں حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، کلمت وخیرن۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ثوابا وخیرن۔ کلمت خیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف العین ہے، کلمت عقبہ، کیونکہ یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے، وخیر عقبا۔ کلمت عقبہ میں حرف القاف پہ جزم ہے، یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ، قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، عقبا۔ آخر میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔